الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14 سے 18 تک کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شان بیان فرمائی کہ قرآن کریم بڑی ہی شان والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے فرمایا دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں، یہی حال ہے فرمایا میرے کلام کا پوری دنیا پر، یہ کائنات میں فوقیت رکھتا ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان احکامات کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں، نہ کہ دوسرے رفیقوں کی۔ کہا جو لوگ دوسرے رفیقوں کے کہا مانیں گے بہت ہی گھاٹے میں جا پڑیں گے۔ کہا گزشتہ اقوام کے حالات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لیجئے، انہوں نے انبیاء کے کہا نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے دن جتنے تم اعمال کر کے آؤ گے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر زبردست دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں زمین میں جگہ عطا فرمائی، نمبر 2 سامان زندگی بھی زمین سے پیدا فرمایا، پھر سب سے بڑی نعمت میں نے تمہیں خوبصورت بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام ٹھہرے، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ فرمایا یہ میں نے سجدہ کروا کر انسان کو بتلایا ہے کہ انسان ایک ایک مخلوق سے افضل ہے، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ کہا ظاہری طور پر، باطنی طور پر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ہی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ کہا جنوں سے افضل انسان ہے، فرشتوں سے افضل انسان ہے، شرط یہ ہے انسان اپنے آپ کو انسان بنا لے تو یہ بڑا ہی کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار بھی اسی گروہ میں فرمائے۔ ارشاد فرمایا شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس نے، حالانکہ سجدے کا حکم تو اللہ تعالی نے ملائکہ سے کیا تھا اور یہ تو شیطان جن تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ فرمایا اذ امرتک، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، تو اس وجہ سے یہ سجدے کا حکم اس پر بھی لاگو ہے۔ فرمایا اس نے سجدہ نہیں کیا تکبر کی وجہ سے۔ دیکھ لیجئے لوگ نماز کے لیے یا دیگر اعمال کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں تکبر آ رہا ہوتا ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ایک نہ ایک دن دل
کو بیماریوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ انزلنی الی یوم یبعثون، جب اس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے نکل زمین پر چلا جا، تو کہنے لگا مجھے مہلت دیجئے، ان کے اٹھائے جانے کے دن تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ یاد رکھیے قیامت کے احوال پیش آنے سے پہلے اس کو مہلت دی گئی ہے۔ جیسے ہی سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس کو بھی موت واقع ہو جائے گی، اس وقت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دے گی۔ ضمناً ایک بات ہے، کہا جس کی دعائیں قبول ہو جائیں وہ اللہ کا بڑا ہی مقرب ٹھہرتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا، کہا کہ آدمی یوں سمجھے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو میں اللہ کا مقرب ٹھہرا، تو اللہ نے تو شیطان کی بھی تو دعا قبول کر لی۔ تو کہا اصل تو مقرب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، خشیت الہی عز و انکساری ہوتی ہے، یہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے ہی مقرب ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بڑا آدمی کون ہے؟ کہا 24 گھنٹے کی زندگی جس کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ایسے سیدھے راستے پر ہم ہر وقت مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ شیطان کہتا ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، نماز، قرآن اور دیگر جتنے اعمال صالحہ ہیں فرمایا سب کے سیدھے راستے پر میں شیطان بیٹھوں گا۔ کروں گا کیا؟ لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ سامنے سے مراد آخرت ہے، آخرت کے لیے انسان ایمان بھی قبول کرتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تو کہا شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرات نے لکھا فرمایا یہ ہر وقت شیطان دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹی سائڈ کی طرف تھوکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے بھگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث میں یہ الفاظ بھی منقول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہا جیسے ہی شیطان خیال ڈالے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ دل میں خیال آیا میں زکوٰۃ دوں، تو کہا جیسے اللہ کا حکم آتا ہے، سال گزرتا ہے، زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، تو کہا شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، اگر تو نے زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، اللہ کے راہ میں پیسہ لگا دیا، غریب ہو جائے گا، کیسے تیرا پیٹ بھرے گا، تیرے بیوی بچوں کا نظام کیسے چلے گا، طرح طرح کے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ کہا شیطان تو انسان کو فقر کی طرف دھکیلتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، فرمایا جو اعمال صالحہ کریں گے اللہ ترقیاں عطا فرمائے گا۔ پیچھے کے اعتبار سے ومن خلفہم، دنیاوی اعتبار سے خیالات ڈالتا ہے، زیب و زینت کر کے دنیا سوار کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بڑا ہی خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے دنیا کو پیش کرتا ہے، جس کے رسم و رواج میں یہ پڑ جاتا ہے، دینی احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، کبھی حجاب رسم اس پر غالب آتا ہے، کبھی حجاب طمع اس پر غالب آتا ہے۔ تو کہا یہ دو طریقے ہیں، آگے سے پیچھے سے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہتا ہے عن ایمانہم عن شمائلہم، میں اس کے دائیں سے بھی
میں اس کے بائیں سے بھی خیالات ڈالتا ہوں، صرف اس کا کام خیال ڈالنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، صرف خیال ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ڈھیر و ڈھیر گناہ کر لیتا ہے۔ یہاں 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 سمت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے 2 سمتیں اپنے لیے رکھی ہیں، کہا نیچے کے اعتبار سے، زمینی اعتبار سے کبھی اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، آن فان قوم کی قوم ختم کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اب یہی گناہ گار بندہ بعض اوقات کہا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اللہ اوپر سے رحمت بھیج کر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کہا 100 سال کا کافر ہے، جتنی زندگی گزر چکی، کہا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی ہی طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دل کو تقویت عطا فرماتے ہیں، اعمال میں رسوخ عطا فرماتے ہیں، شیطان کے مقابلے کی طاقت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، کہا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرآن کریم بھی ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر فرمایا تلاوت کلام پاک قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ شیطان کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ یہ کام میں کروں گا، تیرے بندوں میں اکثر ناشکرے ملیں گے، شکر گزار بہت ہی کم ہوں گے۔ حالات شاہد ہیں، کہا دیکھ لیجئے کتنی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں استعمال کرتا ہے، بہت کم ہے کہ کہا چند نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، کہا یہ کہہ دیتا ہے میرے اللہ نے مجھے کیا دیا؟ فرمایا نہیں، بیٹھ علیحدگی میں مراقبہ کر، تیرے رب نے تجھے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کبھی گن نہیں سکتا۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان گننے بیٹھے، پھر اس کے بعد باہر کی دنیا کی کتنے انعامات اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہیں۔ فرمایا ایک ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کر، میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی مزید نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ شیطان سے اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، یہاں سے نکل، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل گیا۔ تو کہا یہ ذلیل اللہ نے ایک سجدہ کی وجہ سے اسے ذلیل بنا دیا۔ فرمایا کہ آدمی محنت بھی کرتا رہے، ایمان میں اعمال میں ڈرتا بھی رہے، امید بھی رہے، امید رہے میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، مجھے ضرور جنت میں داخل کرے گا، ڈرتا بھی رہے میرے رب کی جہنم بھی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے جہنم میں دھکیل دے۔ کہا بڑے بڑے نیک لوگ آخر وقت میں دھکیل دیے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ لمن تبعک منہم، کہا ان میں جو تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کہا قیامت کے دن جہنم آواز لگائے گی حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری بھی اور ایسے ہی ہماری نسلوں کی قیامت تک۔ کہا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما۔ جسے عزتیں مل گئیں بڑا ہی کامیاب و کامران ہے، اللہ ہم سب کا شمار اسی گروہ میں کر دے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر ذنوبنا فإنك غفور رحيم اللهم اغفر ذنوبنا فإنك غفور رحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.